السلام علیکم پاک ٹی وی 24 کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، جب بلوچستان میں سیلاب آیا، ہماری ٹیموں نے عمران ریاض خان کے ساتھ وہاں کا دورہ کیا تو آپ یقین مانیں کہ مٹی کے گھارے بنے ہوئے تھے اور اس کے اوپر عوام کے گھر بنے ہوئے تھے، تو عوام کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہ تھی۔ حکومت بالکل بلوچستان کے اوپر توجہ نہیں دے رہی تھی۔ آج فضل الرحمان کا ایک جلسہ تھا اور وہاں پر جلسے کے نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باہر سے امداد آئی تھی، جس میں خیمے وغیرہ دیے گئے تھے تاکہ وہ لوگ جن کے گھر گر چکے ہیں وہ اس میں پناہ لے سکیں، وہ جلسہ گاہ کے نیچے ڈالے گئے ہیں اور اس کے اوپر کرسیاں رکھ کر عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ خیمے جو آج سے 3-4 مہینے پہلے عوام میں تقسیم ہونے چاہیے تھے، وہ آج سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہی خیمے اگر پنجاب کے اندر یا آپ کو KPK میں نظر آتے تو اس وقت ہمارے میڈیا کے اوپر ایک بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی، لفافوں نے گھنگرو توڑ ڈالنے تھے رقص سرور کی محفل ڈال کے، مگر افسوس کہ میڈیا ان چیزوں کو نہیں دیکھتا اور یہاں پر اپنے لب سی لیتا ہے۔ اور فضل الرحمان تو ویسے بھی اسلام کا ٹھیکیدار ہے، اس کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی فضل الرحمان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم غلامی کسی کی نہیں کریں گے، ہم دوستی سب سے کریں گے۔ لیکن یہ ڈائلاگ عمران خان کا کاپی کیا جا رہا ہے، اور جب رجیم چینج نہیں ہوا تھا، عمران خان اقتدار میں تھا اور پاکستان اپنی ایک الگ شناخت لے کر دنیا میں جا رہا تھا، تو یہی فضل الرحمان امریکہ کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، امریکی صدر کے کس طرح پاؤں پڑ رہا تھا۔ آپ ذرا اس آڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ شریف فیملی مولانا کس سے مدد مانگ رہے ہیں حکومت گرانے کے لیے؟ اب داخلی طور پہ تو وہ ہو گئے ہیں ناکام، ذرا سنائیے جی۔ عالمی حالات اس حد تک پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ اس پیچیدہ صورتحال میں جو بائیڈن سے ایک توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے پوری دنیا میں عوام کی رائے کو دیکھیں۔ اگر جو بائیڈن آئے ہیں تو وہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، ایک طویل زمانے تک وہ سینٹ کے رکن رہے، پھر ایک طویل عرصے تک وہ نائب صدر رہے، تو ان کو حکومت کرنے کا اور سیاست کرنے کا ایک طویل تجربہ حاصل ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہا ہے امریکہ، تو پوری دنیا کی انسانیت کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو آپ نے سنا کہ جو بائیڈن کی انسانیت کے لیے بڑی خدمات ہیں، جمہوریت کے لیے بڑی خدمات ہیں، دنیا کی بڑی سپر پاور ہے، بلا ہے بلا ہے بلا ہے، بس کسی طریقے سے عمران خان کو گھر بھجوا کے ہمارے لیے اقتدار کا رستہ کھول دیا جائے۔ اور پھر وہی ہوا کہ عمران خان کو نکالنے کے لیے سارے کردار اکٹھے ہوئے اور عمران خان کو گھر بھجوا دیا اور پاکستان کا تختہ الٹا کر دیا۔ آج فضل الرحمان کے بیٹے بھی روزگار پر ہیں، آل شریفان اور آل زرداریان بھی برسر روزگار پر ہیں، میڈیا کو بھی مہنگے اشتہار مل رہے ہیں، تو کسی طرف بھی آپ کو ایسی چیزیں نظر نہیں آتی۔ لیکن یہی فضل الرحمان امریکہ کے قصائد پڑھا کرتا تھا، جو بائیڈن جس کی وجہ سے پورا خلیج تباہ ہو گیا، اس کی صفتیں بیان کیا کرتا تھا۔ آج اس کو یہ کہتا ہے کہ میں غلامی کسی کی نہیں کروں گا، دوستی سب کی کروں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اسی لیے بگڑ گئے تھے کہ عمران خان نے یوکرین کو سپورٹ کیوں نہیں کیا تھا اور روس کے ساتھ کیوں کھڑا تھا۔ امریکہ اس بات پہ ناراض ہو چکا تھا۔ باقی آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ یہ غریبوں کے لیے آئے ہوئے خیمے جہاں پر سردی میں عوام ٹھٹر رہی ہے، ان کو مولانا فضل الرحمان کے جلسوں میں استعمال کرنا شرمناک عمل ہے یا نہیں؟